قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. اعزائي گرامی، سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آج جو 11ویں آیت ہے. میراث کے سلسلے میں اس سے پہلے آپ کے سامنے آیت بیان کی گئی تھی کہ مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی جو ہے حصہ ہے، اور چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو. آج جو ہے آپ کے سامنے ایک آیت ہے جو صراحتاً جو ہے میراث کے سلسلے میں چند باتیں بیان کر رہی ہے. آیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوصیکم اللہ فی اولادکم. خدا تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. کیا وصیت کرتا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بیان کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی کے 2 برابر ہے. ٹھیک، آپ دیکھیں یہاں تک مسئلہ ہے کہ اللہ کی وصیت، اللہ کی نصیحت، اللہ کی بات یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی کے 2 برابر ہے. ٹھیک، اب دوسری بات، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ. بس اب اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں، مثلا باپ مر گیا، اب اس کی لڑکیاں ہیں تو 2 سے زیادہ، ایک بات کی طرف غور کیجیے گا، 2 سے زیادہ ہیں تو انہیں تمام ترکے کا 2/3 ملے گا. یعنی جتنا کچھ چھوڑ کر گیا ہے اس کا 2/3 حصہ اس کو ملے گا. یعنی ان 2 لڑکیوں سے زیادہ، 2 اور 2 سے زیادہ لڑکیوں کو 2/3 ملے گا. ٹھیک، 2/3 ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک لڑکی ہے، باپ مر گیا، ایک لڑکی ہے، فَلَهَا نِصْفُ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس ایک لڑکی کے لیے آدھا ہے، یعنی پراپرٹی جتنی بھی چھوڑ کے گیا ہے اس کا آدھا حصہ اس ایک لڑکی کو ملے گا. ٹھیک، اب آگے دیکھیے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مما ترکا ان کان لہو ولدن. اگر اس مرنے والے کے لیے لڑکا ہو، ولد ہو، اب یہاں ولد سے مراد جو ہے لڑکی اور لڑکا دونوں شامل ہے، یاد رکھیے گا. یعنی اولاد ہو، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو ولابوی ہے، اس مرنے والے کے ماں باپ کو، ابوین یعنی والدین کے لیے کیا ہے حصہ؟ لکل واحد منہما السدس، ہر ایک کو سدس ملے گا، یعنی 1/6. اب توجہ کریں، اگر اولاد ہے مرنے والے کا، ایک آدمی مر گیا، اس کی اولاد ہے، ولد ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، تو ماں باپ بھی زندہ ہیں، تو ماں باپ کو ہر ایک کو 1/6 ملے گا، یعنی 1/6 حصہ جتنا ہے اس کا 1/6 حصہ ملے گا. اب دیکھیے، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر جو ہے اس کا کوئی ولد نہیں ہے، کوئی بچہ یا بچی نہیں ہے، ایک شخص مر گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اب جو ہے ماں باپ زندہ ہے تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ کہہ رہے ہیں وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ، اگر والدین اس کے زندہ ہیں، مرنے والے کے والدین زندہ ہیں، ابواہ یعنی دونوں ماں باپ زندہ ہیں، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو 1/3 ملے گا. غور کیجیے گا، اگر اولاد ہو تو ماں باپ دونوں کو 1/6 ملے گا، 1/6 حصہ ملے گا. اگر والدین ہو اور مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو تو ماں کو 1/3 ملے گا. توجہ کر رہے ہیں، 1/3 ملے گا. فَإِن، اور بقیہ کیا ہوگا؟ بقیہ حصہ الگ ہے. بھائی میں نے باپ کو جو ہے اوپر بتا دوں کہ 6 حصہ ہے،
تو چھٹا 1/6 ان کو ملے گا. ٹھیک. اب اگر کوئی جو ہے اور بھی جو آگے کی آیت انشاءاللہ کل آئے گی آپ کے سامنے, اس کے میں بتایا گیا ہے کہ زوجہ ہے تو اس کا حصہ ہوگا, یعنی ماں کو 1/3 دے دیا جائے گا. اب اگر زوجہ ہے تو اس کا حصہ الگ کیا جائے گا. اب جو بچے گا وہ جو ہے دیکھیے باپ کو ملے گا. 1/6 باپ کا حصہ ہے, ماں کو جو ہے 1/3 مل گیا. توجہ کیجیے گا. اور اس کے بعد جو ہے باقی 1/3 1/3 دینے کے بعد اور دیکھا جائے گا باپ کو بھی دینا ہے. اس کا بھی اگر یعنی زوجہ زندہ ہے تو زوجہ دیا جائے گا. اس طریقے سے جو ہے سب الگ الگ حصے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی. فی الحال اگر اولاد ہے مرنے والے کی تو ماں باپ کو 1/6 ملے گا. اب اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے کے صرف والدین ہیں تو ماں کو 1/3 ملے گا. ٹھیک, 1/3 ملے گا. بھلے ثلث. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. غور کیجیے گا, اب یہاں پہ مسئلہ کچھ پلٹ گیا, بدل گیا. ابھی ماں کو زیادہ مل رہا تھا, 1/3 مل رہا تھا, 1/3 مل رہا تھا. لیکن اب آگے کا حصہ ایک ٹکڑا یہ ہے کہ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, جو مرا ہے اس کے اگر بھائی بہن ہو, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, تو اس کی ماں کو 1/6 ملے گا. دیکھیں کم ہو گیا نا, یعنی بھائی بہن وہ حاجب ہو گئے, رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں ماں کو 1/3 لینے سے. اب ماں کو 1/6 ملے گا, 1/6 حصہ ملے گا. من بعد وصیۃ یوصی بها او دین آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. اب آپ کو بتا چکے کہ اگر مرنے والے کے بھائی بہن ہوں تو ان کو جو ہے ماں کو 1/6 ملے گا. یعنی اگر بھائی بھی ہوں تو ماں کے لیے 1/6 حصہ ہے. ان وصیتوں کے بعد جو کہ مرنے والے نے کی ہے یا وصیتیں کی ہیں یا ان قرضوں کے ادا کرنے کے بعد جو اس کے ذمے ہیں, یہ تمہارے ہی ماں باپ اور اولاد ہیں, مگر تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے حق میں زیادہ منفعت رسا کون ہے, فائدہ پہنچانے والا کون ہے. یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے, واجب ہے, اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. اور اللہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. یہ آیت آپ کے سامنے میں نے بیان کر کے ترجمہ کیا جلدی سے آپ کے سامنے, کیونکہ آج ہو سکتا ہے کچھ میٹر زیادہ بیان کرنا پڑے وضاحت کے طور پر. دیکھیں, جہاں صرف لڑکیاں وارث ہوں اور دوسرا وارث نہ ہو, اہل سنت کیا کرتے ہیں, باقی حصے کو دوسرے ورثہ میں تقسیم کر دیتے ہیں, جبکہ ان کا کوئی ذکر آیت میں نہیں ہے. سمجھو گے نا, جہاں صرف لڑکیاں وارث ہوتی ہیں تو لڑکیوں کے حصہ دینے کے بعد مثلا ایک لڑکی ہے اس کے لیے آپ نے کہا ہے آدھا, یعنی قرآن کہہ رہا ہے آدھا حصہ. ٹھیک, اب اگر جو ہے آدھا حصہ دے دیا گیا, لڑکیاں وارث صرف ہیں, تو اب کیا کریں گے, آدھا جو بچا ہے وہ دوسرے وارثین میں تقسیم کر دیتے ہیں, جبکہ قرآن نے تذکرہ نہیں کیا ہے. یہ اہل سنت کا مسلک ہے, لیکن ہمیں اس سے مطلب نہیں, ہمیں اپنا مسلک دیکھنا ہے. ہمارے مسلک میں یہ ہے کہ اگر لڑکی ایک ہے اور کوئی نہیں ہے تو فریضہ کے طور پر لڑکی کو آدھا ملے گا. اب اگر ڈھونڈیں گے کوئی مل جائے پہلے طبقے میں تو کوئی نہیں ملے گا, تو پھر پلٹ کر وہ آدھا حصہ ان کو مل جائے گا, یعنی لڑکی کو پورا حصہ ملے گا. یعنی مرنے والے کی ایک لڑکی صرف ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, بھائی بہن بھی نہیں ہے, تو اس صورت میں یہاں پر لڑکی کو آدھا دینے کے بعد زوجہ بھی نہیں اتفاق سے, تو لڑکی کو جو ہے آدھا حصہ دینے کے بعد آدھا جو حصہ ہے وہ پلٹ جائے گا پھر لڑکی کے بعد, یعنی پورا حصہ مل جائے گا. لفظ اولاد یہاں پر جو ہے ہم نے بتایا تھا نا ولد, یہ لڑکا لڑکی دونوں اس میں شامل ہیں. اب وین صرف ماں باپ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان کا حصہ نکالنے کے بعد باقی کا
کیا حشر ہوگا، جو آگے انشاءاللہ ہم مثال کے ذریعے آپ کو بتائیں گے۔ شیعوں کے نزدیک انہیں واپس کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، کہ دوسرا وارث کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ غور کیجئے گا، ٹھیک۔ اور یعنی اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ صرف باپ کو ملے گا، جس کی کوئی دلیل قرآن میں نہیں ہے، رشتہ سب برابر ہے۔ وہ انشاءاللہ جو ہے اب یہ مثال کے ذریعے ہم ایگزامپل کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ برابر اسی طریقے سے حصے کے حساب سے پلٹا دیا جائے گا، ان کو واپس دیا جائے گا ان کو۔ آیت میں بظاہر وصیت کا ذکر ہے، وصیت کا ذکر پہلے ہے، لیکن قانوناً قرض جو ہے، قرض دین، یہ وصیت پر مقدم ہے، چاہے قرض عرفی ہو یا قرض شرعی ہو۔ عرفی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ذات نے قرض لیا تھا، مرنے والے کے اوپر قرض ہے، اس نے کہا کہ مجھے کچھ لکھا پڑھی کیا تھا اس نے، اور دکھایا اس نے کہ باپ نے تمہارے جو ہے قرض لیا تھا، تو پہلے قرض ادا کر دو پھر جو ہے بنٹوارا کرو۔ یا مطلب کہ قرض شرعی ہے، خمس نہیں نکالا تھا، زکوٰۃ نہیں نکالا تھا، حج نہیں کیا تھا، نذورات وغیرہ جو ہے ادا نہیں کیا تھا، حج واجب تھا حج نہیں کیا اس نے، تو یہ سب جو ہے پہلے نکالنے کے بعد تب بنٹوارا ہوگا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ آیت میں لفظ او آیا عربی میں، واو نہیں ہے، واو کا مطلب اور، واو بھی اگر تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں ترتیب نہیں ہے، جمع ہو سکتا ہے لیکن ترتیب نہیں اس میں۔ بہرحال تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پراپرٹی تقسیم کرنے سے پہلے تمام قرض کو ادا کرنا پڑے گا، ہے نا۔ قرض میں جو ہے قرض شرعی ہے، قرض شرعی کیا ہے، خمس نہیں نکالا تو خمس نکالو، زکوٰۃ نہیں نکالا تو زکوٰۃ نکالو، ٹھیک۔ حج نہیں ادا کیا تو حج ادا کرو، جو واجبات ہیں وہ پہلے ادا کرنے، یہ قرض ہے تو پہلے اس کو سب ادا کرنے کے بعد تب کہتے کہ بنٹوارا ہونا چاہیے۔ یا قرض عرفی، قرض عرفی کا مطلب ہے کسی سے لیا تھا اس نے قرض، تو پہلے قرض ادا کرتے پھر بنٹوارا کریں۔ تو اب آئیے تھوڑا سے ہم جو ہے یعنی الگ سے ایگزامپل اور مثال دے کر واضح کرتے ہیں تمام اس آیت کے مسائل کو، توجہ کریں۔ ایک لڑکی ہے، ایک آدمی مر گیا، فرض کیجئے ایک آدمی مر گیا اور اس کی ایک لڑکی ہے اور والدین ہیں، تو کیسے بنٹوارا کریں؟ بہت غور سنیے گا۔ لڑکی ایک ہے، حصہ کتنا ہوا؟ آدھا۔ والدین جو ہے ماں باپ، ان کو 1/6 ملے گا، یعنی 1/3 ہو گیا دونوں ملا کر، 1/6 دونوں کو ملے گا، ٹھیک، یعنی 1/3، یعنی دونوں کو اگر ملا دے والدین کو تو تہائی حصہ جو ہے والدین کو دیا جائے گا، اس میں آدھا، یعنی 1/6 جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اب آپ توجہ کریں، ایک لڑکی ہے مرنے والے کی اور مرنے والے کے ماں باپ ہیں، تو مرنے والے کی جو لڑکی ہے اس کو آدھا ملے گا اس قرآن کے مطابق، اور ماں باپ کو جو ہے 1/6 یعنی چھٹا حصہ ملے گا، ٹھیک۔ اب اگر فرض کرتے ہیں کہ 300 روپے چھوڑ کے گیا، پوری پراپرٹی کا حصہ اگر آپ نے جو ہے توجہ کیجیے، آپ پورا حصہ جو ہے اگر جوڑا گیا، مثال دے رہے 300 روپے ہیں، تو 300 روپے میں پہلے آدھا کیجیے آپ، 1/2، 1/2 کتنا ہوا؟ 150، تو 150 لڑکی کا حصہ ہو گیا، ٹھیک۔ اب جو 150 بچا اس میں جو ہے 1/6 تو 300 کا 1/6 کتنا ہوا؟ 50، تو 50 جو ہے ماں باپ کو ملے گا، یعنی 50 ماں کو اور 50 باپ، ٹھیک۔ اب لیکن پھر بھی 50 بچ گئے، آپ کیا کریں 50 روپے کو؟ تو ہماری شریعت نے کہا کہ آپ پھر جو ہے ان سب میں تقسیم کیجئے، ٹھیک۔ 50 بچے تو اب 1/2 یعنی آدھا حصہ کس کو دے رہے تھے؟ آپ کس کو دے رہے تھے؟ بھائی ظاہر طور لڑکی کا حصہ ہے نا، اور ماں باپ کو 1/6 دے رہے تھے، ٹھیک۔ تو اب اس کو جو ہے آپ دوسرے لحاظ سے جہیز کو لے کر آئیے، تو جب لے کر آئیں گے تو یعنی 5/6 جو ہے، یعنی 1/2، 5/6 جو ہے یعنی 5/6، یعنی اگر یعنی میتھ جانتے ہو، اگر گڑی معلوم ہو تو آپ 5/6 ہوا پورا ٹوٹل حصہ، تو 1/6 بچا، 1/6 بچا۔
تو 5/6 اگر ہے تو اب آپ جو ہے جو حصہ کریں گے اس میں میتھمیٹکس حساب سے جو نکالیں گے تو یعنی 3/6 جو ہے 3/6 جو آدھا بنتا ہے وہ لڑکی کو ملے گا اور 1/6 یعنی ماں کو اور 1/6 باپ کو ملے گا. ٹھیک, تو 5/6 ہوا نہیں ہوا؟ اچھا 5/6 ہوا تو 1/6 اور بچ گیا. تو آپ کیا کریں؟ تو 1/6 کتنا ہوا؟ 50, یعنی 50 روپے بھی بچے ہیں. اس کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ تو اس کو جب تقسیم کریں گے تو کیونکہ 3/6 جو ہے یعنی لڑکی کو مل رہا تھا تو یہاں پر جو ہے کیا کریں گے 50 میں سے 30 روپے جو ہے لڑکی کو دے دیں گے اور 20 روپے میں سے 10 روپے جو ہے ماں باپ کو دے دیں گے. تو اب ٹوٹل جو ہے کیسے ملے گا؟ اب ٹوٹل دیکھیے آپ, ٹوٹل جو ہے 300 روپے میں سے 150 روپے پہلے ہم لڑکی کو دے چکے ہیں, اب 30 روپے اور ملا دیے تو 180 روپے جو ہے 300 روپے میں سے 180 روپے جو ہے لڑکی کو ملے گا, ایک لڑکی کو ملے گا, اور ماں باپ جو زندہ ہیں ان کو یعنی باقاعدہ جو ہے یعنی 60 روپے ملے گا. 60 روپے ماں کو, 60 روپے باپ کو ملے گا. یعنی 120 یہ ہو گیا ماں باپ کو ملانے کے بعد, اور 180 روپے جو ہے لڑکی کو ملا. 120 ہو گئے, 60 روپے دونوں کو ملے گا, ماں کو 60 روپے اور 60 روپے جو ہے باپ کو ملے گا, اور 180 روپے جو ہے ایک لڑکی کو ملے گا. ٹھیک ہے, اس طرح کی تقسیم ہے. آگے چلتے ہیں اسی قدر کی بات کو آگے رکھتے ہوئے. 2 لڑکیاں ہیں, 2 یا 2 سے 3, 2 سے زیادہ, 2 لڑکیاں ہیں اور ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے, ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے. تو اب جو ہے 2 لڑکیاں اگر ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا. 2/3 سلسین ہے نا, 2/3 2/3 میتھمیٹکس جس کو آتی ہے وہ سمجھ جائے گا. 2/3 جو ہے دونوں لڑکیوں کو ملے گا. ٹھیک, اور احد الابوین یعنی ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے, ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے, تو ان کو 1/6 ملے گا. ٹھیک, 1/6 جو ہے ماں یا باپ کو ملے گا جو زندہ ہے, ایک زندہ ہے, دونوں نہیں ہے, اور بیٹی کو 2/3 مل رہا ہے. تو اب جو ہے اگر مان لیتے ہیں ہمارے پاس جو ہے 300 روپے ہیں تو 300 روپے میں سے 2/3 جو ہے جو ملے گا وہ 200 روپے ہے. 2/3 کتنا ہوا بھائی؟ 300 کا 1/3 کتنا ہوا؟ 100 روپے. 2/3 کتنا ہوا؟ 200 روپے. اب 200 روپے جو ہے کس کو مل گیا؟ لڑکی کو. توجہ کیجیے گا, 300 روپے میں سے 2/3 جو ہے لڑکی کو دیا جائے گا. 2 لڑکیاں ہیں, 2 سے زیادہ ہے نا, ایک ہوتی تو آدھا ملتا, لیکن اب 2 سے زیادہ ہے, 2 ہے یا 2 سے زیادہ, تو 2 مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, تو ان کو 2/3 دیا جائے گا, یعنی 300 روپے میں سے 200 روپے. ٹھیک, ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو 1/6 دیا جائے گا, تو 50 روپے ہوئے. تو کتنے ہوئے؟ 250 روپے. اب بھی 50 روپے بچے. اب 50 روپے کیسے تقسیم کیا جائے؟ 50 روپے جب تقسیم کریں گے تو اس کا دھیان رکھیں گے. 40 روپے جو ہے وہ لڑکی کو واپس کریں گے, دونوں لڑکیوں کو دے دیں گے. ٹھیک ہے نا, تو لڑکیوں کو مل رہا تھا 200, تو اب 40 میں لائیں گے 240 ہو گئے, دونوں لڑکیوں کو 240 دیا جائے گا. اور 10 روپے جو بچے ہیں وہ ماں یا باپ کو دیا جائے گا جو ایک زندہ ہے. تو یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ 60 روپے جو ہے ماں یا باپ جو دونوں میں سے کوئی زندہ ہے اس کو دیا جائے گا 300 روپے میں سے, اور 240 جو ہے دونوں لڑکیوں کو دیا جائے گا. ابھی لڑکیاں آپس میں بانٹ لیں برابر سے, 120 ایک لے لیں, 120 ایک لے لیں, تمام شروع. کتنا آسان ہے. یعنی یہ قرآن نے باقاعدہ بتا دیا ہم کو, ہمیں سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے زندگی گزارنا ہے. یہ مطلب تو نہیں کہ اپنی منمانی انسان کرتا رہے. شریعت نے باقاعدہ معین مشخص کیا ہے. باقی ایمان والوں سے جو خطاب ہے. جلدی سے ایک اور ایگزامپل دے دو جلدی سے, بلکہ ہمیں 2 ایگزامپل دینا پڑے گی کیونکہ ظاہر بات ابھی یہ گفتگو ہو گئی. اب دیکھیں صرف والدین ہیں, صرف والدین ہیں, کوئی بچہ نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ کوئی ولد نہیں ہے نا, ولد کے بارے میں اوپر بتا چکا آپ کو. اب یہاں ولد نہیں ہے تو کیا کریں گے؟
تو ولد نہیں ہے, صرف جو ہے والدین ہیں. یعنی ایک شخص مرا ہے, اس کے والدین زندہ ہیں, تو کہا گیا کہ ماں کو جو ہے 1/3 دیا جائے گا. یعنی 300 روپے میں سے 1/3 کتنا ہوا؟ 100 روپے. 100 روپے جو ہے 100 روپے جو ہے ماں کو دے دیا جائے گا, یہ مشخص ہے, اور بقیہ جو ہے باپ کو دیا جائے گا. یہاں تک مسئلہ حل ہو گیا. اچھا, باپ کو 1/6 دیا جائے گا, کیونکہ مشخص ہے نا, ماں کے لیے 1/3 ہے اور باپ کے لیے 1/6 ہے. تو 100 جو ہے ماں کو دیا گیا, اور چھٹا حصہ جو ہے کتنا بنا؟ 50 روپے. تو 50 روپے باپ کو دیا جائے گا. اب جو 150 بچے ہیں اس کا کیا کریں گے ہم؟ بظاہر اس کو پلٹا دیں گے باپ کی طرف. تو یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ 200 روپے جو ہے باپ کو ملے گا, 100 روپے جو ہے ماں کو ملے گا. یہاں تک مسئلہ ہو گیا. یہ کب ہے؟ جب کوئی بیٹا نہیں ہے. ٹھیک, کوئی نہیں ہے. اب تیسری صورت آپ دیکھ لیجیے, والد ہیں, والدہ ہیں, یعنی ماں باپ دونوں زندہ ہیں. ٹھیک ہے نا, ماں باپ کیا ہے؟ دونوں زندہ ہیں. تو جب ماں باپ زندہ ہیں تو اگر جو ہے یعنی وہ یعنی بھائی موجود ہیں, اگر بھائی موجود ہیں, بچہ کوئی نہیں ہے, توجہ کیجیے جملے کی طرف, ماں باپ زندہ ہیں, بیٹے کوئی نہیں ہے, لیکن بھائی زندہ ہیں. تو اگر بھائی زندہ ہے, بھائی موجود ہے, تو اب یہاں پر حصہ بدل جائے گا, حصہ بدل جائے گا. بھائی بہن کو اگرچہ نہیں ملے گا کیونکہ ماں باپ زندہ ہیں, لیکن پھر بھی یہ رکاوٹ پیدا ہو جائے گی, یہ حاجب ہو جائیں گے کہ وہ حصہ جو 1/3 ماں کو ملنا ہے وہ نہیں ملے گا. پھر والدہ کو کیا ملے گا؟ 1/6. چھٹا حصہ جو ہے ماں کو ملے گا. اگر 300 روپے ہے تو 300 روپے میں سے 50 روپے جو ہے ماں کو ملے گا, اور 250 روپے جو ہے باپ کو ملے گا. اچھا, اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہ اس وقت ہے جب بھائی باپ کی طرف سے ہوں, بھائی بہن کیا ہو؟ باپ کی طرف سے ہوں. یعنی ایک شخص مرا ہے, اس کا بھائی یا بہن زندہ ہے, ٹھیک ہے نا, اخوہ زندہ ہے, اور یہ بھائی بہن باپ کی طرف سے ہوں, ماں کی طرف سے نہیں. یعنی باپ کی طرف سے کا مطلب کیا ہوا؟ یا ماں باپ دونوں کے بیٹے ہیں, یا باپ کی طرف سے ہیں, یہ بیوی دوسری ہے, ٹھیک ہے نا, باپ کی طرف سے ہونا چاہیے. تب جو کہتے ہیں یہ سلسلہ ہے کہ ماں کو 1/6 ملے گا, چھٹا حصہ ملے گا, اور بقیہ جو ہے باپ کو ملے گا. لیکن اگر جو ہے بھائی ہیں صرف ماں کی طرف سے ہیں تو ماں کو وہی حصہ ملنا ہے پہلے والا. توجہ کیا آپ نے؟ لأبوین یعنی باپ کی طرف سے ہونا چاہیے. بس خلاصہ کلام, توجہ کیجیے گا, بس جلدی سے. ماں باپ زندہ ہے, ایک شخص مرا, اس کے ماں باپ زندہ ہیں. ٹھیک, ماں باپ زندہ ہے تو اس کی 3 صورتیں پیدا ہوئی. 3 صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ بچے موجود ہیں, تو اس لحاظ سے تقسیم بندی ہوگی. ٹھیک, بچہ یا بچی, ٹھیک, ماں باپ کو 1/6 ملے گا برابر سے, 1/6 برابر سے ملے گا, اولاد میں تقسیم ہوگی. ٹھیک, جو بتا چکا آپ کو. دوسری صورت یہ ہے کہ اولاد میں سے کوئی نہیں ہے, صرف ماں باپ زندہ ہیں اور بھائی بہن بھی نہیں ہے. تو اس صورت میں ماں کو 1/3 ملے گا, 1/3, اور بقیہ جو ہے باپ کو دے جائے گا, کوئی پراپرٹی یعنی کا حقدار نہیں ہے تو. ٹھیک. تیسری صورت یہ ہے کہ ماں باپ ہیں مرنے والے کے لیے, جو مر گیا اس کے ماں باپ ہیں, لیکن بھائی بھی موجود ہیں, بچے تو نہیں ہیں, بھائی ہیں. تو اب بھائی اگر ہے, مرنے والے کا بھائی اگر ہے باپ کی طرف سے, باپ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ باپ ایک طرف سے بھائی بنے ہیں باپ کی طرف سے, تو اس صورت میں جو ہے اگرچہ اس بھائی کو حصہ نہیں ملے گا, لیکن ماں کو 1/6 ملے گا, چھٹا حصہ ملے گا, کم ہو گیا, اور اس کا بقیہ جو ہے باپ کو دے دیا جائے گا.
یہ جو ہے اس آیت کی تھوڑی تشریح ہوئی. آخر میں بارگاہ معبود دعا کرتے ہیں، اور سب سے میری گزارش یہی ہے کہ کوئی سوال آپ کو ہو تو کمنٹ باکس میں جو ہے ضرور لکھ دیجیے گا. ہم کمنٹس دیکھ کر جو ہے اس کا جواب آپ کو دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.